اناف چینل کو لائک شیئر ضرور اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اللہ کا پیغام بہتر طریقے سے پہنچ سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ساری دنیا جو ہے وہ طیب اردگان کے فیصلے پر شور مچا رہا ہے کہ چرچ کو مسجد میں یا میوزیم کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ جب سلطان محمد فاتح نے استنبول کو فتح کیا، پہلے اس کا نام قسطنطنیہ تھا، سلطان محمد فاتح نے اس کا نام اسلام بول رکھا، استنبول نہیں رکھا، اسلام بول رکھا۔ اس کے بعد یہ نام چینج ہو کر کے استنبول میں تبدیل ہو گیا۔ جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ 900 سال تک یہ چرچ رہا تھا، اور پھر اس کو سلطان محمد فاتح نے جب فتح کیا تو اس وقت چرچ کی کمیٹی نے سلطان محمد فاتح کو کچھ پیسوں کے عوض میں اس چرچ کو بیچ دیا تھا، تو سلطان محمد فاتح نے اس کو پھر مسجد بنا دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کو تو صرف اسلام سے نفرت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اللہ کا دین غالب ہو کر کے رہے گا ہر حال میں، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرک کتنا بھی ناپسند کریں۔ اسلام، مسلمان تو کمزور ہو سکتے ہیں اور ہیں بھی، لیکن اسلام جیسا تھا ویسا ہی آج ہے اور انشاءاللہ قیامت تک کہ ویسا ہی رہے گا۔ اسلام امن محبت کا درس دیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب علاقے کے علاقے فتح کیا، جب وہ اندلس میں پہنچے تو انہوں نے جو چرچ تھے چرچ کو چرچ میں رکھا، جو مساجد تھی مساجد کو نئی تعمیر کی، جو بھی چیز جہاں بھی تھی جیسی تھی اس کو اسی حال پہ رکھا۔ اسی طرح سے سلطان محمد فاتح نے بھی قسطنطنیہ کے چرچ کو چرچ کی حالت پہ ہی رکھا، لیکن جب سلطان محمد فاتح کو یہ چرچ بیچ دیا گیا، اب مالک ہے وہ چرچ کا، وہ چاہے کچھ بھی بنائے، چاہے وہ چرچ کو چرچ رہنے دیتے، چاہے مسجد بناتے یا گھر بناتے، یہ سلطان محمد کا فاتح اس کے مالک تھے، تو لہٰذا انہوں نے اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ اب دنیا کو یہ معلوم نہیں، پتہ بھی ہوگا، لیکن ہمارے کچھ ان پڑھ مسلمان جو یہاں کے ہیں یا کہیں کے بھی بر صغیر یا جن کے اندر منافقت بھری ہوئی ہے، وہ آج شور مچا رہے ہیں کہ بھئی اس طرح سے اگر یہ ساری چیزیں تبدیل کی گئی دنیا کے اندر پھر حالات بگڑ سکتے ہیں۔ جب 1934 میں کمال اتاترک نے اس کو میوزیم، اس مسجد کو میوزیم میں تبدیل کیا تو دنیا نے شور کیوں نہیں مچایا، بلکہ مغربی دنیا، یورپ وغیرہ اس پہ خوشی جتانے لگے کہ اب امید کی کرن نکلنی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ میوزیم بننا اس بات کی علامت تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو چکی ہے۔ لیکن الحمدللہ طیب اردگان نے اس کو پھر مسجد میں تبدیل کیا۔ یہ حقیقت میں اس کے جو مالک تھے وہ سلطان محمد فاتح تھے، انہوں نے اس کو مسجد بنایا، اور جب اس کو مسجد میوزیم تبدیل کیا گیا تو اس وقت مغربی دنیا کو یہ شور مچانا چاہیے تھا، بھائی جو مسجد ہے اس کو مسجد ہی رہنے دیا۔ ان کو پتہ تھا یہ سلطان محمد فاتح کی ملکیت ہے اور ترکی کی گورنمنٹ کی یہ ملکیت ہے، وہ جو چاہے وہ کرے، اس میں کوئی چرچ اور مسجد کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، مالک جو چاہے وہ کرے۔ اس کے بعد میں جب 1934 میں کمال اتاترک نے اس کو جب میوزیم میں تبدیل کیا تو بڑا ترکی کے اندر اور عرب کے اندر بڑا شور ہوا، لیکن یہ کہا گیا کہ بھائی یہ جو مسئلہ ہے یہ کورٹ کے اندر ہے، اور یہ جو ملکیت ہے اوقاف کی یعنی ترکی گورنمنٹ کی ہے۔ تو جب ترکی کی حکومت نے دلائل کی بنیاد پر، شواہد کی بنیاد پر، گواہ کی بنیاد پر اس کو پھر مسجد میں تبدیل کیا تو پھر شور مچانے کا کوئی ایسا جائز راستہ نہیں ہے، بلکہ جو اس کی حالت تھی مسجد کی، سلطان محمد فاتح نے اس کو خریدا تھا، اس کے بعد اس کو مسجد بنایا تھا، تو اب مسجد بن گئی ہے الحمدللہ۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور لاکھ لاکھ شکر ہے طیب اردگان صاحب نے یہ مقدمہ الحمدللہ جو عدالت عظمیٰ ہے ترکی کی، انہوں نے اس کو مسجد میں تبدیل کیا۔ حقیقت میں یہ طیب اردگان ایک ان کے جو استاذ ہیں محمود اسفندی دامت برکاتہم عالیہ، جنہوں نے چھپ چھپا کر کے مکتب کی شکل میں پورے ترکی کے اندر، جب کمال اتاترک نے پورے ترکی کے اندر پابندی لگا دی، حجاب پہ پابندی لگا دی، قرآن کی تلاوت پہ پابندی لگا دی، تو انہوں نے بڑے چھپ چھپ کر کے اللہ کا پیغام پہنچایا، اور انہی کے شاگردوں میں سے
طیب اردگان تھے، جن کی ہمیشہ سے یہ ارادہ رہا کہ انشاءاللہ ترقی کو پہلی حالت پر انشاءاللہ پھر ہم لے کر کے جائیں گے۔ آج انشاءاللہ وہ پہلی حالت پہ لوٹنے کو تیار ہے۔ اس کو کچھ عربی ممالک پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عربوں پر پھر وہ ترقی کا حکمران ہم پہ حکومت کرے گا۔ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اور مکہ المکرمہ کے اندر، ہمارے ہندوستان میں بھی، پڑوسی ممالک میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی بہت ساری جو ہماری پرانی چیزیں ہیں وہ سلطنت عثمانیہ کی دین ہے، ترکوں کی دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ بھائی یہ میوزیم تھا، اس کو مسجد میں تبدیل کیا گیا۔ یہ کمال اتاترک نے زبردستی کیا تھا۔ جو اس کی پہلی حالت تھی یعنی مسجد کی حالت تھی، وہ اللہ نے ہمیں پھر دے دی ہے۔ اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آج اسی طرح سے منافقت جاری رہی تو پھر ہماری مساجد پھر بند کر دی جائیں گی، اور نماز ہم پڑھنا چاہیں گے بھی پھر بھی نماز پڑھنے نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ، جو لوگ بھی اللہ کے دین سے پھرنا چاہتے ہیں وہ پھر جائیں۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ پھر ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو لوگوں کے اندر بڑے مقبول بھی ہوں گے، ان کو لوگ پسند بھی کریں۔ یحبون اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اللہ غیروں سے کام لے لے گا۔ تو اللہ ہمیں پیدائش میں یہ اسلام مل گیا، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ جب ہمیں ایک مسجد کو آباد کرنے کے لیے جان کا مال کا جب نقصان ہوتا ہے تو پھر ہمیں قدر آتی ہے کہ ایک سجدے کی کیا قدر ہے، ایک رکوع کی کیا قدر ہے، قرآن کی تلاوت کی کیا قدر ہے۔ ہمیں ورثے میں مل گیا ہے، اور یہ جو حالات آج آئے ہوئے ہیں حقیقت میں یہ ہماری وجہ سے آئے ہوئے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ جو تمہارے اوپر مصیبتیں آئی ہیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، لہذا حالات ایسے بدلنے والے نہیں ہیں جب تک کہ امت سے منافقت بند نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ نے غیروں سے مقابلہ بعد میں کیا، پہلے مقابلہ منافقین سے ہوا۔ یہ منافقین آستین کے سانپ ہوا کرتے ہیں، جو میٹنگ میں کچھ بات ہو اس کو بار شیئر کیا جاتا ہے، بار بتا دیا جاتا ہے، یعنی کہ جو اس نہ نماز کے ہو نہ روزے کو، اگر ہو بھی تو صرف دکھلاوا ہو، اور اس سے وہ اسلام کو ٹارگٹ اس پہ چل رہے ہوں کہ اسلام کو ہر چیز میں ٹارگٹ کرتے ہو، بھائی ایسا نہیں تو ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں۔ بھائی اسلام جو شروع میں تھا وہ آج ہے اور نہ قیامت تک تبدیل ہو سکتا ہے، مسلمان بدل سکتا ہے، اسلام انشاءاللہ جیسا تھا اسی حالت پہ انشاءاللہ رہے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا